انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، سابقہ جمعہ پر جو ہم نے مضمون شروع کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے اعمال صالحہ وہ محفوظ رہیں، ضائع نہ ہوں۔ بسا اوقات یہی ہوتا ہے کہ عمل تو ہم کر لیتے ہیں لیکن عمل بچتا نہیں ہے، عمل محفوظ نہیں ہوتا، عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا اس کو ہم 10 گنا اس کا اجر و ثواب دیں گے، لیکن لے کر جانا شرط ہے۔ اگر لے کر ہی نہ گئے، نیکی کی اور ادھر ہی ضائع کر دی تو پھر تو کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے وہ اسباب کیا ہیں، وہ اعمال کیا ہیں جو ہم سے صادر ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، تو ان کا تذکرہ ہم نے شروع کیا تھا تاکہ ہم ان کو سمجھیں اور پھر ان سے بچیں۔ ان اعمال میں سے سب سے پہلا عمل جو تھا وہ تھا شرک، جیسے کہ قرآن کریم نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ان لوگوں نے شرک کیا تو جو کچھ ان کے پاس اعمال ہیں وہ سب ضائع ہو جائیں، لَحَبِطَ عَنْهُمْ۔ تو ہم نے شرک سے بچنا ہے، اور سابقہ نشست میں میں نے تفصیل عرض کی تھی شرک کی کہ جیسے شرک فی الذات ہے اسی طرح شرک فی الصفات بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اکیلے ہیں، تنہا ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کا کوئی برابر کا نہیں۔ وہ جیسے تنہا ہے ذات میں، اسی طرح صفات میں بھی وہ اکیلا ہے۔ تو عام طور پر لوگوں سے جو شرک ہوتا ہے ایمان والوں سے، وہ ہوتا ہے شرک فی الصفات۔ اتنا تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، شرک فی الذات تو نہیں کرتے، لیکن شرک فی الصفات کر لیتے ہیں۔ اس کی تفصیل عرض کی تھی۔ شرک فی الصفات میں سے ایک ہے شرک فی القدرت، قدرت میں اللہ کا شریک کسی کو سمجھنا کہ فلاں بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس بھی کچھ اختیارات ہیں، اولاد دینا، بیٹا دینا، صحت دینا، رزق دینا، بارش دینا، مسائل کا حل کرنا، مشکلات دور کرنا، حاجت کو پورا کرنا، یہ سارے معاملات، اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، کسی کو اپنا حصے دار نہیں بنایا، کسی کے ساتھ کام نہیں بانٹا بھی چلو یہ بیٹوں والا کام تم لے لو، چلو فلانے بارشیں برسانے والا کام تمہارے ذمے، یا فلانے کو کسی اللہ نے اپنے کسی مقرب کو اپنا حصے دار بنا لیا ہو اس صفت میں کہ بارشیں وہ دے یا رزق وہ دیا کرے۔ ایسا نہیں ہے، اس نے کسی بھی صفت میں کسی کو بھی شریک نہیں بنایا، چاہے وہ کتنا ہی مقرب فرشتہ کیوں نہ ہو اور کتنا ہی مقرب نبی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح شرک فی السمع والبصر ہوتا ہے، سننے میں، دیکھنے میں شرک ہو جاتا ہے، جانے انجانے میں، کہ جی فلاں بھی ہماری آواز سنتا ہے اور ہم یہاں سے پکارتے ہیں تو وہ وہاں ہماری آواز کو سن لیتا ہے، اور فلاں ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ہمیں ہر جگہ نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو، اپنے کسی مقرب بندے کو کسی کی کوئی بات پہنچانا چاہیں، سنوانا چاہیں تو وہ قادر ہیں۔ ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے، یا اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ خود سے دور سے ہر ایک کی بات کو، آواز کو سن لے اور اس کا جواب دے دے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اسی طرح شرک فی الحکم، اللہ کے مقابلے میں کسی کے حکم کو ترجیح دینا یا اس کو حیثیت دینا یا اس کو وہ والا رتبہ دینا جو اللہ کے حکم کا ہے، یہ غلط۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، فرما برداری تو ہم نے کرنی ہے، والدین کی بھی کرنی ہے، اساتذہ کی بھی کرنی ہے، اپنے بڑوں کی کرنی ہے، مشائخ کی کرنی ہے، لیکن کہاں تک؟
جب تک کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں داخل نہ ہوں۔ جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہمیں لے کر جا رہے ہیں پھر ان کی بھی اطاعت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں، کسی کی اطاعت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ سب سے بڑے اللہ ہے، سب سے پہلا حق اس کا ہے، سب سے بڑا حق اس کا ہے۔ اگر اس کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم، کسی کا فیصلہ وہ آ جائے گا تو ہم اللہ کے حکم کو لے لیں گے، اور اس کے مقابلے میں جس کا بھی حکم ہوگا وہ دنیا میں جتنا بھی بڑا ہوگا ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ ایسے ہی شرک فی العبادت ہو جاتا ہے۔ شرک فی العبادت کے اندر اللہ کے غیر کو سجدہ کرنا، اللہ کے غیر کے سامنے جھکنا، رکوع کرنا، کسی کے اللہ کے غیر کا روزہ رکھ لینا، کسی کے نام کی منت ماننا، اور کسی کے گھر کا یا قبر کا طواف کرنا، یہ سب شرک فی العبادت ہے۔ اس کی کوئی شکل اللہ کی ذات کے علاوہ یا اللہ کے گھر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی نجومیوں کے پاس جانا، یہ جی غیب جانتے ہیں، یہ ہمیں آگے کی خبریں بتائیں گے، ایسا نہیں۔ دیکھیں موسم کے حالات یہ ایک اور چیز ہے، کیونکہ ایک تو اس کے اندر آ جاتے ہیں اسباب۔ وہ اسباب کیا ہے؟ سیٹلائٹ اور اس سے لی گئی تصویریں، اور پھر ہوا کا دباؤ اور طوفانوں کا یا ہواؤں کا رخ، اس کے مطابق موسمیات والے ایک اندازہ دیتے ہیں کہ جی امکان ہے فلاں علاقے میں۔ یہ غیب کا علم نہیں ہے۔ غیب کا جو علم ہوتا ہے وہ دعویٰ ہوتا ہے بغیر کسی سبب کے۔ اب ڈاکٹر بھی تو آپ کو بیماری کا بتا رہا ہے، لیکن وہ مشینیں بیچ میں آ گئی، اس نے نبض پر ہاتھ رکھا، اس نے تھرمامیٹر کا استعمال کیا، اس نے بلڈ پریشر آپ کا چیک کیا مشین کے ذریعے سے، یہ چیزیں آ گئی، اس کا تجربہ آ گیا، اس کا اندازہ آ گیا۔ اس کو علم غیب نہیں کہتے۔ علم غیب کہتے ہیں بغیر کسی سبب کے خود سے جاننا اور خود سے یہ دعویٰ کرنا کہ مجھے معلوم ہے، اور یقین کے ساتھ کہنا، اندازہ نہیں، یقین کے ساتھ کہنا۔ جیسے کہ کتب کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی چاند کی طرف دیکھ کر یہ کہے کہ بارش ہوگی، اب اس بات کے کہنے میں دو شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو کچھ اندازہ ہو رہا ہے اس کے حالے سے، اس کی روشنی سے اس کو کچھ اندازہ ہو رہا ہے، اس اندازے کی بنیاد پر وہ کہتا ہے، تو یہ شرک، یہ کفر نہیں ہے، یہ علم غیب کا دعویٰ نہیں ہے، لہذا اس کا یہ جملہ بھی کفر نہیں۔ لیکن ایک یہ ہے کہ وہ صرف چاند کو دیکھ کر اندازے کی طرف نہیں جا رہا، اسباب کی طرف نہیں جا رہا، خود سے علم غیب کا دعویٰ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بارش ہوگی، یہ دعویٰ علم غیب کا ہے جو کفر ہے، اور اس کے اوپر اعتماد کرنا، یقین کرنا، اس کو مان لینا، یہ بھی کفر ہے۔ غیب صرف اللہ کا، وہ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، ہر چھوٹی بڑی بات کو جانتا ہے، ہر ذرے کو جانتا ہے، ہر پہاڑ کو جانتا ہے، ہر حالت کو جانتا ہے، اور بغیر کسی سبب کے جانتا ہے، بغیر کسی کے بتائے جانتا ہے، خود ہی جانتا ہے۔ اس کا علم ذاتی ہے، اس کا علم حضوری ہے، اس کا علم کلی ہے، اس کا علم ہر ذرے پر ہے، اور ہر حالت پر ہے، ہر ایک پر اس کی نظر ہے۔ یہ ہے علم غیب، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا۔ ایسے ہی قبروں پر چڑھاوے چڑھانا، یا اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، یا تصاویر بنا کر ان کی تعظیم کرنا، اور کسی اللہ کے نیک بندے سے حاجتیں مانگنا، کسی کو مشکل کشا سمجھنا، کسی کو حاجت روا سمجھنا، یہ سب وہ اعمال ہیں جو شرک فی العبادت ہیں۔ کوئی بھی ایسا عمل جانے انجانے کے اندر ہم سے ہو گیا تو کیے ہوئے اعمال باطل، اور جب ایک مرتبہ باطل ہو گئے تو ہو گئے، اب دوبارہ سے کلمہ پڑھیں، دوبارہ سے وہ اعمال کریں۔
اس لیے عمل کرنا بہرحال مشکل ہی ہوتا ہے، لیکن عمل کو بچانا، محفوظ کرنا، یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ بدعات میں پڑنا، بدعات کرتے ہوئے آدمی جتنا بھی اچھا عمل کر لے اور جتنی بھی اس کے اندر کوشش کر لے اس کو خوبصورت بنانے کی، جتنا بھی اس کے اندر پیسہ خرچ کر لے اور جتنی بھی اس کی شکل خوبصورت بنا کر پیش کر لے، بہرحال وہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ سنت بس جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا ہے وہی معیار ہے اور وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ کوئی کتنا بھی خوبصورت عمل لے آئے وہ قابل قبول نہیں۔ اسی طرح تیسری چیز ذکر کی تھی ریاکاری، کسی کو دکھلانے کے لیے عمل کرنا، یہ بھی ایسا عمل ہے، یعنی ریاکاری ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے کیے ہوئے اعمال باطل ہو جائے۔ عمل کرے گا، کوشش کرے گا، چاہے وہ جسمانی یعنی بدنی عمل کرے، چاہے وہ مالی عمل کرے، وہ بیکار ہو جائے گا اگر دکھلاوے گا۔ قربانی قریب آ رہی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم جب بیان کریں گے تو اس میں تفصیل سے یہ بات کریں گے۔ کس نے جانور لیا ہے، خوبصورت جانور لے کر آیا ہے، لیکن دل میں آ گیا کہ ذرا اس کو لوگ دیکھیں گے تو میری تعریف کریں گے کہ کتنا خوبصورت جانور تم قربان کرنے لگے ہو، تو یہ جذبہ آیا اور وہ اس کی قبولیت ختم، ذمے سے فرض تو ساقط ہو جائے گا لیکن کوئی اس کے اوپر اجر و ثواب نہیں ملنے لگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پہلے ارشاد فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ہمیں نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت ملتا ہے، نہ کھال ملتی ہے، نہ گوشت نہ خون ملتا ہے، ہمیں تو کچھ نہیں پہنچتا، ہمیں تو صرف تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ عبادت سے اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ عبادت کا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہماری نمازوں سے اللہ کا کچھ نہیں سنورتا، اللہ کا کچھ نہیں بنتا، اس کا عرش بلند نہیں ہوتا، اس کی بڑائی کے اندر زیادتی نہیں ہوتی، وہ جیسے قادر مطلق تھا وہ ہے اور رہے گا، اس کی کسی صفت میں کبھی بڑھوتری نہیں ہوتی، اس کی کوئی صفت وقت کے گزرنے کے ساتھ بڑھتی نہیں ہے، جہاں ہے جتنی ہے اتنی ہے، کیونکہ اگر آج اس کی کسی صفت میں زیادتی ہو گئی، بڑھ گئی، اس کا مطلب ہے کل کم تھی اور کمی عیب ہے اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ ساری انسانیت اس کی عبادت گزار بن جائے، اس کے سامنے ماتھا ٹیک دے، اس کی ہر قسم کی نافرمانی کو چھوڑ دیں، اس کی بڑائی، کبریائی، بزرگی، قدرت، اس کے اندر 1 انچ کا بھی اضافہ نہیں ہوگا، 1 ذرے کا بھی اضافہ نہیں ہوگا اور سارے ہی نافرمان بن جائیں، تو اس کی بڑائی، کبریائی، بزرگی اور قدرت کے اندر 1 انچ کمی نہیں آئے گی، 1 ذرے کی کمی نہیں آئے گی، وہ جیسے قادر مطلق تھا وہ ہے۔ تو اس کے اوپر وہ حدیث پاک بھی سنائی تھی، 3 افراد کو بلایا جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اظہار کریں گے، پھر فرمائیں گے کہ تم نے تو وہ نعمت ضائع کی، تم نے تو دنیا کو دکھلانے کے لیے کیا تھا، لہذا ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس لیے ہم ریاکاری سے اپنے اعمال کو بچائیں۔ شیطان حملہ کرے گا، لازمی کرے گا، عمل شروع کرتے ہوئے حملہ کرے گا، اس وقت نیت ٹھیک کریں، عمل کے درمیان میں پھر وہ حملہ کرے گا، پھر نیت ٹھیک کریں، اخیر میں پھر کرے گا، پھر نیت ٹھیک کریں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی، تو کتاب چھپ کر آنے والی تھی، تو فرمانے لگے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اب جب یہ کتاب چھپ کر آئے گی تو میرے متعلقین، میرے مریدین وہ آئیں گے اور پھر میری تعریف کریں گے اور مختلف الفاظ سے مجھے مبارکباد دیں گے کہ جی آپ نے تو ماشاءاللہ کمال کر دیا، اتنی زبردست کتاب، اتنی مفید کتاب، اس سے میرے دل میں بڑائی آئے گی، میرے دل میں ریاکاری آئے گی اور میرا وہ کیا ہوا سارا عمل برباد ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر میں نے سوچا کہ اس کا کیا حل ہے،
کہ لوگ تو باز نہیں آئیں گے، لوگ تو آ کر مجھے کہیں گے اور اس سے پھر میرا عمل برباد ہونے کا خدشہ ہے۔ تو کہنے لگے میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ تو نے جو لکھا جو کیا اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کیا، نہ علم تمہارا، نہ دیے ہوئے ہاتھ تمہارے، نہ دی ہوئی سمجھ بوجھ تمہاری، کچھ بھی تمہارا نہیں ہے، سب کچھ دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ۔ یہ لوگ جب لوگ آئیں گے اور میری تعریف کریں گے، حقیقت میں وہ میری نہیں کریں گے، وہ اللہ کی کریں گے۔ تو کیا کیا؟ اللہ وہ ہونے والی تعریف کو ہونے سے پہلے ہی پھیر دیا اللہ کی طرف۔ تو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ریاکاری سے، بڑے پن سے بچا دیا۔ تو یہ ہے کہ عمل کریں لیکن عمل کی حفاظت بھی کریں، عمل کا پہرا بھی دیں کہ یہ باطل نہ ہو جائے، یہ برباد نہ ہو جائے۔ اعمال کے باطل کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز وہ ہے کہ عمل کر کے، نیکی کر کے کسی کے اوپر احسان جتلانا، یہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، اے ایمان والو احسان جتلا کر اور جس پر احسان کیا اس کو تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات کو، اپنی کی ہوئی نیکیوں کو باطل مت کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا۔ عجیب مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ احسان جتلانے والے نیکی کر کے ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک پتھر ہو اور پتھر کے اوپر کچھ مٹی ہواؤں کے چلنے سے وہ مٹی آ جائے اور اس کے اوپر چند پودے چھوٹے چھوٹے وہ اگنے لگ جائیں۔ اب تیز بارش آئی اور تیز بارش سے وہ پتھر کے اوپر جو تھوڑی سی مٹی تھی اور چھوٹے چھوٹے جو پودے اگ رہے تھے وہ سب دھل گئے، سب بہہ گئے اور پتھر صاف کا صاف وہ باقی رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے کر سمجھایا کہ اگر عمل کر کے احسان جتلاؤ گے، جیسے پتھر مٹی تھی اور پودے تھے، پودوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ نیکی، لیکن جب تیز بارش آئی تو سب بہہ گیا، صرف پتھر باقی رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا یوں تمہارے اعمال بہہ جائیں گے، باطل ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ احسان نہیں جتلانا، کیونکہ جو کیا تھا جب بھی کیا تھا وہ اللہ کے لیے، میرے لیے کیا تھا نا۔ وہ جیسے مشہور ہے نیکی کر دریا میں ڈال، اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے کسی کی کوئی چیز دریا میں گر گئی، اب وہ اس کو ڈھونڈے گا نہیں، وہ گئی بہہ گئی، اب وہ بیچارہ اس کو بھول جائے گا۔ تو یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ جس طرح آدمی سے کوئی چیز دریا میں بہہ جائے وہ بھول جاتا ہے، اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے اس کی اطلاع، اس طریقے سے نیکی کو کر کے بھول جاؤ کہ میں نے کسی کے ساتھ نیکی کی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین اشخاص ایسے ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف ان سے بات نہیں کریں گے، ولا ینظر الیہم، ان کی طرف نظر شفقت نہیں فرمائیں گے، ولا یزکیہم، ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ چار باتیں انشاءاللہ، نہ ان سے بات کریں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے، نہ ان کو گناہوں سے پاک صاف کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ وہ تین قسم کے لوگ کون ہیں؟ پہلا ارشاد فرمایا مسبل، یعنی اپنے ٹخنوں کو شلوار یا لنگی یا پینٹ کے ذریعے سے ڈھکنے والا، یہ ایسا شخص ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے کل قیامت۔ اور یہ بیماری عام ہے، ایسے ہی ہے نہیں، عام ہے، کسی کو کہیں تو وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی بات۔ اگر انگریز کی اتباع میں تو گھٹنے بھی ننگے کر لیتے ہیں، نکریں پہن لیتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت الفاظ سے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، ٹخنے بھی نہیں ننگے ہوتے لوگوں کے، اور الٹی ہی چال چلنے لگ گئی ہیں کہ مرد ڈھک کے رکھتے ہیں، عورتیں ننگے کر رہی ہیں، حالانکہ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ڈھکیں، مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ننگے کریں۔ مردوں نے ڈھکے ہوئے ہیں، عورتوں نے ننگے کیے ہیں۔
اور ایک بڑا طبقہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ نماز کا حکم ہے، لہذا نماز کے لیے آتے ہیں تو وہ شلوار ٹھیک کر رہے ہوتے کہ جی میں نے ٹخنے ننگے کر کر نماز پڑھنی ہے، حالانکہ یہ نماز کے نہ فرائض میں ہے، نہ واجبات میں ہے، نہ سنن میں ہے، نہ مستحبات میں ہے۔ یہ نماز کا حکم نہیں ہے، یہ لباس کا حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کے اندر تو ٹخنے ننگے کرنے ضروری ہیں اور نماز کے باہر ڈھک لو، ایسا نہیں ہے۔ یہ لباس کا حکم ہے، ہر حالت میں آپ نے جب لباس پہن کر رکھنا ہے تو ٹخنوں کو ننگا ہی رکھنا ہے۔ ہاں نماز کے اندر اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے گی اور اس کی گناہ اس کی قباحت اور شناعت اور زیادہ بڑھ جائے گی، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کے علاوہ آپ ڈھک لیں۔ تو پہلا شخص وہ ہے کہ جس کے ٹخنے وہ ڈھکے ہوئے ہوں، یہ پہلا ہے۔ دوسرا شخص المنان، نیکی کر کے کسی کے ساتھ بھلائی کر کے جتلانے والا، وہ جس کی پہلے میں نے تشریح کی، اور یہ عام طور پر ہم لوگوں کے اندر موجود ہے، رشتہ داروں کے اندر تو یہ بات بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ تھوڑی سی کوئی بات ہو گئی تو ہم فہرست نکال کے بیٹھ جاتے ہیں، فلانے موقع پر میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، فلانے موقع پر میں تمہارے ایسے کام آیا تھا، فلاں موقع پر میں نے تمہیں اتنی رقم دی تھی، فلاں موقع پر میں نے تمہیں یوں سہارا لگایا تھا، آج تم بھول گئے ہو۔ تو یہ ہم جتلانا شروع کر دیتے ہیں، اور بسا اوقات تو ہم ایسے طریقے سے جتلاتے ہیں گویا کہ اگلے کی تحقیر کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، اس کو رسوا کرتے ہیں۔ دیکھیں نیکی تو ضائع ہوئی تھی ہی، وہ جو نیکی کی تھی وہ تو برباد ہوئی، اس کی وجہ سے سزا کتنی بڑی مل رہی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم ہو رہے ہیں۔ اور تیسرا شخص کون ہے؟ جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچے۔ اب اس کی قسم کی وجہ سے اس کا مسلمان بھائی اس پر اعتماد کر رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے، اور وہ اعتماد کر کے اس سے وہ چیز خرید رہا ہے، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ تین شخص ہیں، ایک ٹخنے کو ڈھکنے والا، دوسرا احسان کر کے اس کو جتلانے والا، تیسرا جھوٹی قسم کھا کے اپنا سامان بیچنے والا۔ ان تین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ نہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر شفقت فرمائیں گے، نظر رحمت فرمائیں گے، نہ ان سے بات کریں گے، نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ یہ تین شخص ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ تین آدمی وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ ان تین کے اندر سر فہرست یہ آدمی ہے جو صدقہ کر کے کسی کے ساتھ نیکی کر کے پھر اس کو جتلائے، اور دوسرا شخص اس میں فرمایا کہ والدین کا نافرمان، اور تیسرا شراب کا عادی۔ یہ تین شخصوں کے بارے میں اس حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو اس لیے یہ بھی وہ گناہ ہے ہمارے گناہوں میں سے جو ہمارے کیے ہوئے اعمال کو، کی ہوئی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اس سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور گناہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے، میرا انتخاب کیا ہے، واختار بھی اصحابی، اور میرے لیے کچھ ساتھیوں کو بھی چنا ہے، میرے صحابہ کو میرے لیے چنا ہے۔ ان میں سے کچھ صحابہ تو وہ میرے وزراء ہیں، کچھ میرے اعوان و انصار و مددگار ہیں، اور کچھ کے ساتھ میرا سسرالی رشتہ ہے۔ فمن سبہم، جس نے ان کو گالی دی، فعلیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس شخص کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے انسانوں کی لعنت۔ قیامت کے دن نہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا کوئی فرض عمل قبول کریں گے، نہ کوئی نفل عمل قبول کریں، سارے اعمال فرض ہوں نفل ہوں سب کیے ہوئے غارت برباد۔ ایک طبقہ تو مستقل طور پر موجود ہے جنہوں نے پتہ نہیں اپنا مذہبی فریضہ بنا کر اس کو کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم میں سے بعض لوگ بھی ایسی چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، کوئی تاریخ پڑھنے لگ گئے،
یا پھر مشاجرات کو دیکھنے لگ گئے۔ مشاجرات یعنی حضرات صحابہ کرام کی جو آپس میں چپکلش ہوئی ہے، جو اونچ نیچ ہوئی ہے، ان کو مشاجرات کہتے ہیں۔ تو بھئی ان کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا خیال کرنا چاہیے۔ دیکھیں حضرات صحابہ کرام ہمارے لیے ایسی ہے جیسے کہ ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں۔ اگر والدین کی، ماں کی، والد کی آپس میں کوئی چپکلش ہوگی، کوئی اونچ نیچ ہو گئی، تو ہم ماں کی سائڈ لے کر باپ کو برا کہیں یا باپ کی سائڈ لے کر ماں کو برا کہیں، کس کو برا کہیں، کس کی سائڈ لیں؟ دونوں ہی ہمارے لیے تو قابل عظمت، قابل احترام، قابل قدر ہیں۔ ہم تو دونوں کی ہی سائڈ لیں گے نا۔ سمجھدار لوگ تو ایسے ہی ہیں جو دونوں کی سائڈ لیں گے۔ تو ہمارے لیے تو سب ہی صحابہ، ہمارے لیے تو سب ہی بڑے، ہمارے سروں کے تاج، ہمارے آنکھوں کے سرمے، ہمارے لیے قابل صد احترام۔ ہم کسی کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتے، نہ ہمارا ایمان ہمیں اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا مذہب اور دین ہمیں اجازت دیتا ہے۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ جو ہوا ان حضرات کا آپس میں ہوا، وہ جانے، ان کا اللہ جانے۔ ایک صحابی کے سامنے ایک صاحب نے یہ بات چھیڑی تو صحابی کہنے لگے کہ بھائی اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو ان حضرات کے خون سے محفوظ رکھا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو بھی محفوظ رکھیں۔ ہمیں یہ کس نے اختیار دیا کہ ہم فیصلے کرنے لگ جائیں کہ فلاں ٹھیک تھا، فلاں غلط تھا، فلاں نے ٹھیک کیا، فلاں نے غلط کیا؟ جو ہوا وہ بڑے تھے، وہ جانے، ان کے معاملات جانے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات سب سے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنت کا وعدہ کر چکے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، اللہ نے سب کو ہدایت دی ہے۔ اللہ قیامت کے دن جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان کے دلوں کو آپس کی جو تھوڑی بہت قدورتیں ہوئی تھی ان سے پاک اور صاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ کہیں بات کر کے ہم اپنے اعمال کو ضائع نہ کر بیٹھیں، ہمیں یہ نہیں زیب دیتا کہ ہم ایسی کوئی بات کریں۔ لہذا یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک اور گناہ جو ہم سے ہوتا ہے، بہت اہم بات کرنے لگا ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے کہ کل قیامت کے دن وہ اتنے اعمال لے کر آئیں گے کہ تہامہ پہاڑ جتنے ان کے اعمال ہوں گے اور چمکدار اعمال ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہباء منبثا، اڑتی ہوئی غبار کی طرح بے حیثیت کر دیں گے، ضائع اور برباد کر دیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اعمال کتنے تہامہ پہاڑوں جیسے اعمال۔ حضرات صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں بتلائیے کہ وہ کون لوگ ہوں گے تاکہ ہم اپنے کو بچائیں، ہم ان میں سے نہ ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تمہارے بھائی ہی ہوں گے، تمہیں میں سے ہوں گے، جیسے تم راتوں کو عبادت کرتے ہو وہ بھی عبادت کرتے ہوں گے تمہارے ساتھ، لیکن جب تنہائی اختیار کرتے ہوں گے تو حرام کاموں میں مبتلا ہوتے ہوں گے۔ وہ سب لوگوں کے سامنے تو نیک ہوں گے، لوگوں کے سامنے تو سب کے ساتھ مل کر عبادت کریں گے، لیکن جب ان کو تنہائی میسر ہوگی اس وقت وہ گناہ کریں گے، محارم اللہ کے حرام کردہ کاموں میں پڑیں گے۔ وہ زمانہ کیسا تھا؟ اس زمانے میں اگر کسی کو تنہائی ملتی بھی ہوگی تو کیا گناہ کر لیتا ہو؟ اس وقت گناہ کے اسباب تھے ہی کیا تھے گناہ کے اسباب؟ ہم بھی اگر تھوڑا سا اپنے بچپن میں چلے جائیں، اور یہ جو ہمارے سفید ریش بزرگ ہیں، حضرات ہیں، ان کی تو مطلب جوانی کا یہ زمانہ تھا کہ جب کوئی مووی وغیرہ دیکھنی ہوتی تھی تو اس زمانے میں لوگوں نے تو باقاعدہ بازار سے وہ ایک ٹی وی لے کر اور بڑی بڑی کیسٹیں لے کر اور لوگ جایا کرتے تھے۔ تو مطلب گناہ کرنا مشکل تھا، آسان نہیں تھا۔ اور اس سے پیچھے چلے جائیں وہ دور جس کے اندر نہ بجلی تھی نہ یہ چیزیں تھیں، اس زمانے میں کیا وہ تنہائی میں گناہ کر لیتے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیسے ہر زمانے کے اندر وہ صادق آتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اس زمانے کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد۔
تو یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے سامنے تو نیک ہوں گے، لیکن جب تنہائی اختیار کریں گے تو اس وقت اللہ کے محارم میں پڑیں گے، حرام کا ارتکاب کریں گے۔ اس حرام کے ارتکاب کی وجہ سے جب قیامت کے دن وہ نیکیاں لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بیکار کر دیں گے، اڑتی ہوئی گرد و غبار کر دیں گے۔ اس لیے ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بھی نیکیاں برباد ہو رہی ہوں، ہماری تنہائیوں کی وجہ سے ہم اپنی تنہائیوں کو محفوظ کریں۔ اور بعض اکابر علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو تنہائی کے گناہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے خطرہ ہے کہ بندے کا ایمان ضائع ہو جائے۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب تنہائی میں انسان گناہ کرتا ہے تو عام طور پر اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اور یہ گمان کرنا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا یہ تو کفر ہے، کیونکہ اللہ تو ہر وقت ہر ایک کو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس نے کہاں سے عقیدہ بنا لیا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لہذا میں جو چاہوں کر لوں۔ اسی طرح آج کل ایک رواج چل پڑا ہے لوگوں میں، اگرچہ بہت کم ہے، وہ کتے پالنے کا، کتے رکھنے کا بھی رواج ہے لوگوں میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بلا ضرورت کتا پالا، ضرورت کیا ہوتا ہے وہ اسی حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے بتایا ہے کہ وہ جانوروں کی حفاظت کے لیے، مویشیوں کی حفاظت کے لیے جو کتا پالتے ہیں، جیسے ڈیروں پر لوگوں نے رکھا ہوتا ہے، وہ ایک مجبوری ہے، اس کتے پالنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح دوسرا کتا ہوتا ہے شکار کا، ہمارے یہاں تو خیر نہ شکار ہے نہ کوئی شکاری ہیں، نہ اس کے لیے کوئی کتے پالتے ہیں۔ شکار کرنے کی اجازت ہے، لہٰذا شکاری کتے کی بھی اجازت ہے۔ اسی طرح حفاظتی کتے کی بھی اجازت ہے، بشرطے کہ ان کو ضرورت ہو، اور یہ ضرورت ہوتی ہے ڈیروں پر یا مویشیوں کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے کتا پالا روزانہ اس کے ثواب میں سے ایک قیرات یعنی پہاڑوں جتنا اجر و ثواب روزانہ کے حساب سے وہ منفی ہوتا رہے گا، ضائع ہوتا رہے گا۔ تو یہ کچھ اعمال تھے۔ میں نے اصل میں موضوع شروع کیا تھا کہ اعمال کرنے بہرحال مشکل ہوتے ہیں، لیکن ان کو بچانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو ایک نیکی لائے گا اس کو 10 گنا دوں گا۔ تو لے کر جانا شرط ہے، کر کے برباد کر دینا اس سے کچھ نہیں ملے گا۔ تو وہ کچھ اعمال میں نے ذکر کیے تھے کہ جن کی وجہ سے ہمارے کیے ہوئے اعمال برباد ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا تھا شرک، اس کے بعد تھا بدعت، اس کے بعد تھا ریاکاری، اور اس کے بعد تھا احسان کر کے جتلانا، اس کے بعد تھا حضرات صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، اور اخیر میں نے ذکر کیا ہے کتے کو پالنا بلا ضرورت۔ یہ وہ کچھ گناہ ہے جو ہم سے ہوتے ہیں، انجانے کے اندر ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اعمال برباد ہو رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے نیکی کی توفیق بھی مانگیں، اور پھر ان نیکیوں کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ ہماری نیکیوں کو محفوظ بھی فرما اور کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بھی بنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا